میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اولیاء اللہ کی ضرورت کیا ہے اگر ہم زندگانی سے نکال دیں اپنی، اور خاص طور سے مثلاً پاکستان میں موجود اولیاء اللہ سے دور اندیشی کر لیں یا کنارہ کشی کر لیں تو کیا ہمارا ایمان سلامت نہیں رہے گا؟ ہمیں اوائل عمری سے ایک بات سکھائی جاتی ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایک ڈے آف ججمنٹ کی نبید بھی سنائی جاتی ہے کہ قیامت کا دن برپا ہوگا اور ہم اس ڈے آف ججمنٹ پہ اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ اب یہی جو اعمال کا حساب ہے یہ ہمیں اچھائی کی طرف راغب بھی کرتا ہے اور برائی سے روکتا بھی ہے۔ صحیح۔ تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے ڈے آف ججمنٹ کا ایک ذائچہ کھینچ کے انبیاء کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اس میں بتایا گیا کہ اس روز پہ ایک ہو کا عالم ہوگا، ہر شخص ڈرا اور سہما ہوگا، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، ایک دوسرے کی پہچان نہیں ہوگی۔ اور جب یہ اس تمام نفسہ نفسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ کچھ ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کو بروز محشر کچھ خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گی۔ تو ان کا جو تعارف ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے نام سے کرایا کہ یہ میرے ولی ہوں گے، میرے دوست ہوں گے۔ تو ان کا قد کاٹ، ان کی اہمیت، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے اجاگر کر دی۔ ہاں، یہ ضرور ایک سوال اٹھتا ہے کہ آیا ایک عام شخص اس قد اور مرتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ کیا وہ اس ولایت کا حصہ بن سکتا ہے؟ تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو حضور علیہ السلام کا طریق موجود ہے، جس کے مطابق آپ نے ہمیں دو چیزیں چھوڑ کے گئے، جیسا کہ ایک قرآن کریم اور دوسرا اپنی اطرت مبارک۔ تو آپ نے فرما دیا کہ آپ نے ان کا دامن پکڑنا ہے تو آپ فلاح پا آ جائیں گے، ادروائز گمراہی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ تو اگر ہم پھر قرآن کریم سے ہی رجوع کریں گے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ کوئی ایک عام شخص کیسے اس جو بروز محشر خوف ہوگا اس کو ایوائڈ کر سکتا ہے، صحیح۔ اس سے کنارہ کشی اختیار کر سکتا ہے، یا اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس صف میں شامل ہو جاؤں کہ جہاں پر مجھے بھی خوف نہ ہو، اور یقیناً یہ آپ کی میری ہر بندے کی خواہش ہوگی کہ جب ہم اللہ کے حضور پیش ہو تو ہمیں بھی خوف نہ ہو۔ جی۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا ایسا کوئی راہ متعین ہے، کوئی ایسا پیٹرن ہے، کوئی ایسا شیڈیول دیا گیا ہے کہ ہم بھی وہ فالو کریں اور ہم بھی ولی اللہ کی صف میں شامل ہو جائیں، لسٹ میں آ جائیں؟ تو میں نے حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قرآن کریم سے رجوع کیا، تو مجھے وہاں پر چند آیات مبارکہ ایسی ملیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں سے خوف کو اٹھا لیا، کہا کہ ان کو خوف نہیں ہوگا۔ اس میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں، علل اعلان کریں، چھپ کر کریں، جی۔ رات کو کریں، دن کو کریں، تو اللہ کے ہاں ان کا اجر یہ ہے کہ ان کو بھی بروز محشر کچھ خوف نہیں ہوگا۔ جی۔ تو مجھے بڑی تسلی ہوئی کہ میں اس صف میں شامل ہو سکتا ہوں۔ اللہ صحیح۔ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے، میرے صاحب استطاعت ہوں، صاحب حیثیت ہوں، تو میں تو اس صف میں شامل ہو جاؤں گا، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ لیکن پھر ایک تجسس ہوا کہ غریب آدمی کیا کرے گا، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، تو وہ کیا ان اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہو سکتا ہے یا اس خوف سے مبرہ ہو سکتا ہے؟ تو پھر چونکہ قرآن کریم ہی ایک مشعل راہ ہے ہمارے لیے، تو میں نے دوبارہ قرآن کریم سے اس بارے میں رجوع کیا، تو وہاں پر ایک آیہ مبارکہ نے مجھے اس کا حل دے دیا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ زمین پر اترو اور پھر میری طرف سے جو ہدایت تم تک پہنچے تم اس ہدایت پر عمل پیرا ہو جو تمہیں بروز محشر کچھ خوف نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے جب اس ہدایت کو دیکھنے کی کوشش کی کہ ہدایت ہمیں کہاں سے ملے گی، تو اس میرے تجسس نے، میری جستجو نے مجھے قرآن کریم کی راہ دکھائی جو حضور علیہ السلام ہم چھوڑ کر گئے۔ تو یہ پتہ چلا کہ اولیاء اللہ جو ہے ان کی زندگی کسی راکٹ سائنس سے عبارت نہیں ہے، ان کی جو زندگی ہے وہ قرآن سے عبارت ہے کہ جو اللہ کا حکم ہوا انہوں نے اللہ کے حکم کو منوان فالو کیا، تو یہ صحیح۔ اولیاء اللہ کی صف میں چلے گئے، اور اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو بروز محشر کچھ خوف نہیں ہوگا۔